السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے والے سبق کے اندر استفادے اور افادے کی غرض سے اظہار حلقی کی 30 مثالیں پیش کی گئی تھیں۔ آج کے سبق میں وعدے کے مطابق اب جو ہے ادغام کی مثالیں اور اس کے بعد اخفاء اور اقلاب کی مثالیں پیش کی جائیں گی۔ آپ جانتے ہیں کہ حروف یرملون اور اسی طرح سے حروف حلقی دونوں جو ہے 6 ہیں، اور نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آتا ہے تو وہاں پہ اظہار حلقی ہوتا ہے۔ اس کی جو ہے 30 مثالیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھیں، لیکن نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون کے کوئی میں سے کوئی حرف آتا ہے تو وہاں پر ادغام کیا جاتا ہے، اور ادغام کے لیے آپ کو بتلایا گیا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کا الگ کلمے میں ہونا اور اسی طرح سے حروف یرملون کا الگ کلمے میں ہونا ضروری ہے۔ نون ساکن کلمے کے اخیر میں ہو اور حروف یرملون جو ہے دوسرے کلمے کے شروع میں ہو، تب ادغام کیا جاتا ہے، اور تنوین تو کلمے کے آخر میں ہی ہوتی ہے، لہذا اس کی جو ہے 6 مثالیں یعنی کل 18 مثالیں اس کی پائی جائیں گی۔ لیکن ادغام کے لیے ایک کلمے میں نہ ہونا یہ ضروری ہے نون ساکن کا اور حروف یرملون کا، اس لیے جو ہے اس کی 6 ہی مثالیں ہوں گی۔ تو اس طرح سے کل جو ہے 24 مثالیں اس کی بنیں گی۔ 6 مثالیں نون ساکن کے بعد حروف یرملون کے آنے کی، اور 18 مثالیں جو ہے تنوین کے بعد حروف یرملون کے آنے کی۔ تنوین میں چونکہ 2 زبر کی تنوین، 2 زیر کی تنوین اور 2 پیش کی تنوین، اس طرح سے 6 مثالیں ان کی ہو جائیں گی۔ بہرحال تو اظہار حلقی میں 30 مثالیں اس لیے ہو گئی تھیں کہ وہاں پر نون ساکن اور حروف حلقیہ ایک کلمے میں اور الگ الگ کلمے میں بھی پائے جاتے ہیں، اور یہاں پر جو ہے ادغام کے مسئلے میں نون ساکن اور حروف یرملون ایک کلمے میں اگر ہوں گے، اور وہ جیسا کہ آپ کو بتلایا گیا کہ دنیا، قنوان، سنوان، بنیان اور قنوان وغیرہ کے اندر جو ہے ادغام نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر جو ہے نون ساکن اور یا اسی طرح سے نون ساکن اور واو ایک کلمے میں ہے۔ بہرحال مثالیں پیش کی جاتی ہیں، آپ سماعت فرمائیں۔ یرملون کے 6 حرف ہیں، جن میں سے آپ کو بتلایا گیا تھا کہ 2 حرف ایسے ہیں جن میں ادغام بلا غنہ ہوتا ہے، اور 4 حرفوں میں ادغام بالغنہ ہوتا ہے۔ پہلے جو ہے ادغام بالغنہ کی مثالیں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے ادغام بلا غنہ کی۔ تو پہلے جو ہے یومن کے 4 حرفوں میں ادغام بالغنہ، اور پھر لام اور رام میں ادغام بلا غنہ، بالترتیب جو ہے آپ سنیں۔ یا کی مثال جیسے فمن یکفر، واو کی مثال من وال، میم کی مثال من ماء، نون کی مثال من نشاء، لام کی مثال من لدنہ، را کی مثال من ربہم۔ یہ تو نون ساکن کی 6 مثالیں۔ اب جو ہے تنوین میں سے 2 زبر کی تنوین کے بعد اگر حروف یرملون آتے ہیں تو ان کی مثالیں بالترتیب دیکھیے، جیسے لفریقا یلؤون ظلما وزورا خیرا منہم
سجدا نغفر لکم ہدی للمتقین اخذت الرابیہ دو زیر کی تنوین کی مثالیں بقنطار وأده ولی ولا نصیر نذیر من قبلک إلى شيء نكر باسقات لها ثمرة الرزق دو پیش کی مثالیں امة يدعون اثم ولا تجسس سحر مبين قلع نضيد حق للسائل تواب الرحیم یہ کل جو ہے 24 مثالیں ہو گئی۔ آپ جو ہے ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اظہار، ادغام اور اخفاء کیوں کیا جاتا ہے ان مذکورہ حرفوں میں۔ اظہار کی علت اصل ہے بعد اور دوری، تو چونکہ نون ساکن اور تنوین اور جو ہے نون ساکن اور جو ہے حروف حلقیہ میں، اسی طرح سے تنوین اور حروف حلقیہ میں مخرج کے اعتبار سے بہت بعد اور دوری ہوتی ہے، اس وجہ سے وہاں پر اظہار کیا جاتا ہے۔ اور ادغام کی علت جو ہے یہ قرب ہے، تو نون ساکن اور تنوین اور اسی طرح سے حروف یرملون کے مخرج میں قرب ہوتا ہے، اس وجہ سے وہاں پر ادغام کیا جاتا ہے۔ یہ جو ہے ادغام اور اظہار کی توجیہ اور جو ہے اس کی حکمت ہے۔ اور جو ہے ایک ہوتا ہے اخفاء اور ایک ہے اقلاب۔ اقلاب جو ہے اخفاء ہی کی ایک قسم ہے، اس وجہ سے اس کو اخفاء بالغنہ بھی کہا جاتا ہے، اور کبھی کبھی اخفاء بالقلب بھی کہا جاتا ہے۔ تو اخفاء کی علت ہے بین بین، یعنی نہ بہت زیادہ دوری اور نہ بہت زیادہ قرب، اسی لیے جو ہے اخفاء کہا جاتا ہے الاخفاء ہی حالت بین الاظہار والادغام، یعنی نون ساکن اور حروف اخفاء کے درمیان جو ہے نہ تو بہت زیادہ دوری ہوتی ہے اظہار کی طرح کہ اس میں اظہار کیا جائے، اور نہ بہت زیادہ قرب ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے ادغام کیا جائے، بلکہ بین بین کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ اس وجہ سے ان 15 حرفوں میں یا جو ہے اقلاب والی ایک صورت لے لیجئے تو 16 حرفوں کے اندر جو ہے اخفاء کیا جاتا ہے۔ بہرحال مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تیسرے نمبر پر بیان کیا تھا، اور جب نون ساکن اور تنوین کے بعد با آئے تو نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفاء مع الغنہ کریں گے۔ اب یہ نون ساکن اور تنوین کی بھی جو ہے 2 صورت ہو جائے گی۔ تنوین تو بہرحال کلمے کے آخر میں ہی آتی ہے، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں دوسرے کلمے کے شروع میں جو ہے با آئے گی، تو اس تنوین کو نون ساکن اور میم ساکن سے بدل کر کے پڑھا جائے گا، لیکن اس کی 3 مثالیں 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کی ہو جائیں گی۔ البتہ نون ساکن کے بعد اگر جو ہے با واقع ہوتا ہے تو اس کی 2 صورتیں یہ ہوں گی کہ کبھی جو ہے ایک ہی کلمے میں ہوگا اور کبھی جو ہے الگ الگ کلمے میں ہوگا، جیسا کہ اظہار حلقی کے اندر آپ کو بتلایا گیا تھا، اسی طرح سے یہاں پر بھی ہے۔ تو مثلا نون ساکن کے بعد با جو ہے ایک ہی کلمے میں ہو، جیسے انبئونی، انبئونی لکھا جاتا انبئونی، لیکن نون کو جو ہے میم سے بدل دیا جائے گا، پڑھا جائے گا انبئونی۔ اسی طرح سے ہے انبتت ہے، لیکن اس کو پڑھا جائے گا نون کو میم سے بدل کر کے انبتت۔ یہ ایک کلمے کی مثال ہے۔ نون ساکن الگ کلمے میں ہو اور با جو ہے اگلے کلمے میں یعنی دوسرے کلمے میں ہو، اس کی مثال جیسے من بعد،
من بعد، اسی طرح سے من بینی وغیرہ۔ اور اگر تنوین کے بعد با آئے تو اس کی 3 صورتیں بن جائیں گی، ایک تو 2 زبر کی تنوین کے بعد، دوسرے جو ہے 2 زیر کی تنوین کے بعد، تیسرے 2 پیش کی تنوین کے بعد۔ 2 زبر کی مثال جیسے قوما بورا، 2 زیر کی مثال حدیث بعدہ، 2 پیش کی مثال صم بکم وغیرہ ذالک۔ اور جو ہے چوتھا قاعدہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بتلایا تھا کہ باقی 15 حرفوں میں تم اخفا کرو گے، یعنی باقی 15 حرفوں میں اخفا مع الغنہ ہوگا۔ آپ کو بتلایا گیا تھا اسی کو اخفاء حقیقی کہا جاتا ہے، اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اس کو یاد کرنے کے لیے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ حروف اخفا وہ ہیں جو حروف حلقی اور حروف یرملون اور با کے علاوہ ہیں، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ ان تمام حروف کو یاد کریں۔ تو ان تمام حروف کو یاد کرنے کے لیے ایک تو عربی کا شعر ہے، صف ذا ثنا کم جاد شخص قد سما، صف ذا ثنا کم جاد شخص قد سما، دم طیبا زد فی تقن ضع ظالما۔ یہ جو ہے کلمات ہیں، ان کلمات میں ہر کلمے کا پہلا حرف مراد، جیسے صف میں صاد ہے، ذا میں ذال ہے، ثنا میں سا ہے، کم میں کاف ہے، جادہ میں جیم ہے۔ پھر دوبارہ سن لیجئے اور ہر کلمے کا پہلا حرف مراد لے لیجئے گا اور اسے شمار کر لیجئے۔ صف ذا ثنا کم جاد شخص قد سما، دم طیبا زد فی تقن ضع ظالما۔ اور دوسرا جو ہے 3 شعر آپ کو بتلایا تھا اردو کا، وہ یاد کرنے اور آسان ہے کہ 15 حرفوں میں تم اخفا کرو، مجھ سے سن لو ان کی تم تفصیل کو، تا و ثا و جیم و دال و ذال و زا، سین و شین و صاد و ضاد و طا و ضا، فا و قاف و کاف ہیں یہ 15، ان میں اخفاء حقیقی ہے لکھا۔ بہرحال یہ تو اخفا کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے کوئی حرف آتا ہے تو وہاں پر اخفاء حقیقی ہوتا ہے۔ اب یہاں جو ہے اخفا کے چونکہ 15 حرف ہیں اور اس کے واقع ہونے کی 5 صورتیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ نون ساکن کے بعد ایک ہی کلمے میں یہ 15 حرف واقع ہوں، تو 15 مثال یہ ہو جائے گی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ نون ساکن کے بعد دوسرے کلمے میں حروف اخفا واقع ہوں، تو 15 مثال اس کی بن جائے گی۔ پھر اس کے بعد جو ہے تنوین کی جو ہے 45 مثالیں بن جائیں گی، 2 زبر کی 15، 2 زیر کی 15، 2 پیش کی 15۔ تو ابھی جو ہے آپ کے سامنے وہ مثالیں بھی پیش کر دی جا رہی ہیں تاکہ آج کا سبق جو ہے یہ دوسری فصل جو ہے ختم ہو جائے۔ بالترتیب تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ اس طرح سے بالترتیب جو ہے پہلے نون ساکن اور حروف اخفا کے ایک کلمے کی مثال آپ کو دے رہے ہیں، جیسے انت، انثى، ننجيكم عند ربك، منذر، انزلت، انزلنا۔ سین کی مثال انسان، انشأ، منصورا، منضود، انطلقوا، ينظرون، ينفد، ينقضون، انکاثا۔ یہ 15 مثالیں ہو گئی، جبکہ نون ساکن کے بعد ایک ہی کلمے میں اسی کلمے میں حروف اخفا واقع ہوں۔ اب جو ہے بالترتیب اسی طرح سے تا سے لے کر کے کاف تک نون ساکن کے بعد
حروف اخفاء دوسرے کلمے میں، جیسے ان تکون، ان ثبتناک، من جوع، ان دینہ، من ذنوبکم، کمن زین عن سبیلہ ان شاء، ومن صلح من ضریع، من طین، من ظلم، ومن فی، من قریتک افمن کان۔ یہ نون ساکن کی کل جو ہے 30 مثالیں ہو گئی، 15 جو ہے ایک کلمے کی اور 15 دوسرے کلمے کی، اور تنوین تو الگ الگ کلمے میں ہی پائی جائے گی۔ اب جو ہے اس کے فتحے کی مثالیں ہیں، 2 زبر کی تنوین کی مثال آپ سنیں۔ فریقا تقتلون جمیعا ثم سراحا جمیلا کأسا دہاقا حسبانا ذلك غلاما زکیا بشرا سویا زلزالا شدیدا نفقة صغيرة معيشة ضنكا حلالا طيبا ظلا ظليلا شهيدا فقلنا آية قال رزقا كريما۔ 2 زیر کی مثال، جنات تجری ظلمات 3 ولكل أمة جعلنا مستقيم دينا بعزيز ذي انتقام يومئذ زرقا عليم سبحانه صبار شكور ماء صديد لكل ضعف كشجرة طيبة لبعض ظهيرا شيء فهو دبر قال وجفان كالجواب۔ تو پیش کی مثال، مبنیۃ تجری شہاب ثاقب فصبر جمیل ضر دعانا عزیز ذو انتقام حمید زعم وأمم سنمتعهم علیم شدید عمل صالح مسفرة ضاحكة بلدة طيبة سحاب ظلمات مخمصة في سبيل الله سميع قريب كاذب كفار وغیرہ ذالک۔ یہ سب مثالیں اخفاء حقیقی کی تھیں، اور ہر ایک کی 15 مثالیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، اس نیت سے تاکہ آپ کو اور بھی مثالیں ڈھونڈنے میں آسانی ہو، اور اسی طرح سے ان تمام حرفوں کے بعد یہ تمام حرفوں کی مثالیں جو ہے آپ کے سامنے آ جائیں، اس لیے جو ہے یہ سب مثالیں پیش کی گئی تھیں۔ بہرحال 30 مثالیں حروف حلقیہ کی، یعنی اظہار حلقی کی 30 مثالیں پیش کی گئی، اور اسی طرح سے جو ہے ادغام کی 24 مثالیں ذکر کی گئیں، اور اقلاب ایک کلمے میں نون ساکن کی ایک کلمے میں 2 مثالیں، اور الگ الگ کلمے کی 2 مثالیں، اسی طرح سے اقلاب کی جو ہے 2 زبر کی تنوین، 2 زیر کی تنوین اور 2 پیش کی تنوین کی مثال پیش کی گئی، اور کل یہ جو ہے حروف اخفاء کی 75 مثالیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے اس کو یاد کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کے مطابق ہمیں اور بھی مثالیں ڈھونڈنے کی اور جو ہے تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ یہاں پہنچ کر کے
باب دوم کی یعنی دوسرے باب کی 2 فصلیں آپ کے سامنے پوری ہو چکی ہیں۔ انشاءاللہ اب آئندہ تیسری فصل جو ہے آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔